اللہ وہ کہتا آ جا جتنی دفعہ. اچھا ایک اور حدیث یاد آ گیا. ہمارے آپس میں لڑائیاں جھگڑے جہاں انسان رہتا ہوتے رہتے ہیں. جب آپ کسی کو منانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے بوئے تکھلوتا ہوں تانوں آؤ جی شاہ جی آؤ جی میں توڑا استقبال کر رہا. میاں صاحب آؤ میں توڑا استقبال کر رہا. کدی کسی لڑے انہوں انج کر دیں ویکھے ہی نہیں. وہ تو بوا بند کر دیں کنڈی لا دیں. یہ حیثیت آلہ تا نوکرانو آدھا انہوں بوئے دے گو کھلومن نہ دے انہوں پجا دے ہو. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. من تقرب الیہ، جس نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی. ہاتھ کھونڈا آ گیا، اکھیاں تے اینک چڑھ گئی، کانے ٹوٹیاں لگ گئیاں، ٹریا جاندہ نہیں، ویل چیئر آ گئے. اس مسیت میں منہ رکھے ہویا ہے. وہ کدے جاندہ پہ ہیں؟ آدھا میں توبہ کرن جاندہ. آدھا منہ تو ویک ساری عمر تم بدماشی کیتی ہون تیری کیڑی توبہ ہے. اور جوانی اچ کریں دسیندہ تینوں کوئی نہیں، ٹوریا تیرے کو نہیں جاندہ، سنیندہ تینوں کوئی نہیں، ہون تیری کیڑی توبہ ہے. اب اللہ کی سنو، اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ، جو ساری زندگی نافرمانی کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی، اور جس کو پھر بھی میں یاد نہیں آتا ہوں تو میں اس کے دل میں اپنا پیغام ڈالتا ہوں، الہام کرتا ہوں کہ کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری، میرے سوا کوئی رب ہے؟ آجا توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا. یہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون. قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کائنات کا بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کو چاہے دے دے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک واپس لے لے، کوئی اس کی شہنشاہی میں شریک نہیں ہے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، رات کو لمبا کرتا ہوں، دن کو چھوٹا کرتا ہوں. ہن شروع ہو گیا نا باوی جون تو بعد، رات وڈی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے. انہوں الٹا کر کے دکھاؤ. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لمبا کرتا ہوں. 22 دسمبر تو بعد دن کو لمبا کروں گا، رات کو چھوٹا کروں گا. تم الٹ کر کے دکھاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے. اس کا ایک کام تو میں بھی کر سکنا. انا احیی و امیت، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک قتل کے ملزم کو چھوڑ دیا. کہا میں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب سورج نو مشرق جو کڑ کے تے مغرب چ لے جاندا ہے.
تو پٹھا کر کے وکھا، مغرب چکڑ کے مشرق لے جاتے وکھا، فبہت الذی کفر، کافر دا اتھائی منہ بند ہو گیا اور حیران اور پریشان ہو گیا۔ اتنا بڑا شہنشاہ، ہر چیز مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو کسی نے بنایا ہو، اور خالق اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ اتنے بڑا شہنشاہ۔ ایک دفعہ مکے والے آئے ہمارے نبی کے پاس، انصب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی تو سنا، چونکہ عرب پیڑھی کو یاد رکھتے۔ تو جبریل آئے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ حرم شریف میں، اور آ کر کہا یا رسول اللہ اے 4 آیاتاں پڑھ کے سنا دیو۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے قل، کہو میرے حبیب کہو۔ قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد بہت بڑی بات آئی ہے، چھوٹی گل نہیں آئی۔ قل کہیے کہ میری پیڑھی هو اللہ، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو پیڑھی، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا، اکیلا کا دوسرا نہیں بنتا۔ فارسی میں اس کا ترجمہ فٹ ہے، یکتا، وہ ایک ہے اور ایک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یکتا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا نام خدا نہیں ہے، یاد رکھو۔ بر صغیر میں سارے علماء ہوں عوام ہوں سب خدا بولتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے رب کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اللہ کی قسم زمین سے آسمان تک نور پھیل گیا، لفظ اللہ میں اتنی طاقت، اتنا نور ہے، تو خدا نہ کہا کرو۔ منع نہیں ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ خدا آکھنا منع ہے۔ خدا دا مطلب ہے جنہوں کسے نہ بنایا ہوئے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ فارسی دے، انہوں نے کٹھا کر دیتا خدا۔ خدا میں وہ نور نہیں ہے، اللہ میں نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ جو حرف ہوتے ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، جن پر نقطہ نہیں ہوتا وہ طاقتور ہوتے ہیں، ٹھیک؟ یہ میں آپ کو یعنی لینگویج کا قاعدہ بتا رہا ہوں۔ خدا پہ نقطہ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ نقطہ ہے، محمد نقطہ ہے، احمد نقطہ ہے۔ اپنا نام چنا تو بغیر نقطے کے حرفوں سے، محبوب کا نام قرآن میں 2 نام چنے، محمد بغیر نقطہ، احمد بغیر نقطہ۔ پھر اس سے آگے بتاؤں، اللہ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد بھی 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ احمد بھی 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ کیا جوڑ بنایا ہے۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردہ زندہ کر کے دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟
جو معراج پہ بات ہو رہی ہے، اور شان دیکھو اپنے نبی کی، واحد ہستی ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ ہاں جنت میں سب دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایک ہی ہستی ہے۔ یہ جو خلائی لباس ہے اوپر جانے کے لیے، یہ $1.25 ارب کا بنتا ہے۔ میں پھڑ نہیں مار رہا، پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ $1.25 ارب کا چٹا جا لباس بن رہا ہے، چونکہ 500 کلومیٹر کے بعد جب ہوا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر یہ لباس نہ ہو تو وہ بم کی طرح پھٹ جائے، بوٹی بوٹی ہو جائے۔ تو اس پریشر کو مصنوعی طور پر اس لباس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ میرے نبی چولے اور چادر اور جتی عام جی، جبریل موڈے تے نہیں بہایا، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، ہاتھ نہیں پکڑا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا۔ جبریل اپنے طور پہ اڑ رہا ہے اور میرے آپ کے نبی کن فیکون سے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت، کن فیکون۔ 500 کلومیٹر کے بعد اے سلوار کرتے اپڑ جاؤ تو پاٹ کے بوٹی بوٹی ہو جاؤ گے۔ اور یہ میرا حبیب ہے، پروٹوکول دیکھو، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ چھٹا، وہ ساتواں، وہ سدرۃ المنتہا، اینڈ آف دا ورلڈ۔ جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ ایتھے میرا پاسپورٹ مک گیا ہے، اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اوپر میرے رب نے اپنے محبوب کو اٹھایا، اور عرش پر پہلی ذات ہے جن کا قدم پڑا، اور عرش جھمر مار رہا تھا۔ ہم نہیں خوشی میں جھمر مارتے، عرش جھمر مار رہا تھا کہ آج وہ آ رہے ہیں جن جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور جب پردے اٹھے تو رب وہ ذات ہے جس کی تعریف ہو نہیں سکتی۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، 7 آسمان سمندر بنا دو، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھا دو، فرشتوں کو بھی بٹھا دو، نبیوں، رسولوں، ولیوں، اماموں کو بھی بٹھا دو، لکھو میری تعریف۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے اتنے سمندر اور لے آؤ۔ یہ میں نے سمندروں میں سفر کیا ہے، اس لیے جو میرے اوپر ہیبت آتی ہے اس آیت کی آپ پہ نہیں آ سکتی۔ سارے تبلیغ کے سلسلے میں کوئی تجارتی یا سیاحتی سفر نہیں تھے، تبلیغ کے سلسلے میں سفر کیے تو سمندروں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا کہ یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، جب سمندر اتنی بڑی بلا ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے اس سارے سیاہی بن کے لکھو میری تعریف، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے، اور میں کرتا رہوں قیامت تک، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ ایسے پردہ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال! یہ دنیا میں بھی پروٹوکول ہوتے ہیں نا، افسروں کے، بادشاہوں کے، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، اندر میں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایسے واقعی بڑے عزت دار ہیں۔ یہاں میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک، تو میرے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا،
داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میں آج تیرے سامنے ہوں، میں نے کی دیتا ہے یا اللہ تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مخدوم پور میں ایک ایسا چو لگتا ہے، اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے، دوسرے کا نام آ جاتا ہے، پھر اس کا تبادلہ ہوتا ہے، پلیٹ تبدیل ہوتی ہے، تیسرے کا نام آ جاتا ہے۔ اے سی لگتا ہے، اس کا نام تب کبیر والے میں اس کا نام اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم صفی اللہ کی پلیٹ لگی، جب وہ گئے تو اتار دی، پھر شیش کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر ادریس کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر نوح کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر ابراہیم کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، ایسے پلیٹیں اترتی گئیں۔ عیسیٰ کی لگی، ان کو اوپر اٹھایا تو وہ اتار دی۔ جب آئے محمد الرسول اللہ تو میرے اللہ نے کہا اے پلیٹ ہن وکھری نہیں ہو سکتی، اس سے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکے گا۔ لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا میرے محبوب واپس جا کے اعلان کرنا، لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، جو مجھے ڈھونڈنا چاہے، میرا بننا چاہے، مجھے ملنا چاہے اور راستے کوئی اور ڈھونڈے تیرے راستے کے سوا، دروازے کوئی اور تھپ تھپائے تیرے دروازے کے سوا، تو اعلان کر دے سب دروازے بند، سب راستے بند، صرف آپ کا دروازہ راستہ کھلا ہے، جو آپ کا غلام بن کے آئے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے۔ یہ قوموں کے سکے یہاں چلتے ہیں، آخرت میں ایک ہی سکہ چلے گا، محمد الرسول اللہ، بس اور کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ جب سارے جنتی میدان معاشر میں پہنچیں گے اور میدان معاشر سے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ دوزخ کے دروازے جب جہنمی جائیں گے تو ایک دم کھل جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت، واو نہیں ہے، فتحت ابوابہا، ایک دم دروازے کھلیں گے، سب اس میں گریں گے۔ جنتی جب جائیں گے جنت کے دروازے پر، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ واو فاصلہ کے لیے ہے کہ دروازے ایک دم نہیں کھلیں گے، بندی ہوں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، یہ کھوٹ ختم، یہ نفرت بغض ختم، پیٹ میں جائے گا، پیشاب ختم، پاخانہ ختم، ہر قسم کی گندگی جسم سے صاف۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہو جائے گا، اور کبھی اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی اس پہ جھریاں نہیں پڑیں گی، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ ایتھے نہیں رکھی تو کہ نہیں اگا نہ تانوں رکھنی پائے جاوے، سوچا کر لو۔ جنادی ہے انہوں نے تو مبارک ہے، انہوں نے تو اللہ صاف کر دے سے، تو جنادی کوئی نہیں، ازا کہنا ایتھے ہوں رکھو داڑھی، تسی دنیا چکے ہونگی میرے نبی دی سنت نو تسی ایڈا سستا سمجھو جائے، تو میں ہمیں گل کر رہا ہوں۔ اس بعد آکھنا کہ ہوں جنت کے یہاں جاوی، جنت کے دروازے بند، تو یہ سارا
مجمع جانتا ہے کہ سوائے آخری نبی کے دروازہ کوئی نہیں کھلوا سکتا، لیکن اللہ ان کو بھلا دے گا۔ تو سارے آدم علیہ السلام کو لپڑ جاؤں، بابا جی، ابا جی، دادا جی، نانا جی، دروازہ تو کھلواؤ۔ وہ فرمائیں گے بابا جی دادا جی نے تو تنوں باہر کڑے آئی، اندر کیوں میں لے جاؤں، کسی اور کول جاؤ۔ اب یہ سلسلہ یوں چلے گا، ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے میرے بس کا نہیں ہے، لیکن میں تنوں پتہ دس سکنا۔ تو باقی کوئی پتہ نہیں بتائے تو میں تنوں پتہ دس سکنا کہ حضور پتہ دس دے آسدہ ٹور ٹنگا ہی تھک گئی ہیں، 1.25 لاکھ کول جامنا کوئی سوکھا کام۔ فرمایا جاؤ حبیب اللہ کے پاس جاؤ، آج کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا مجمع پہلی امت ہے، یہ امت سب نبی کے دربار میں یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا دیکھو اللہ نے ہر نبی کا ایک نام رکھا، آدم، شیش، نوح، ابراہیم، ادریس، یعقوب، یوسف، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، یوشع، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریہ، ایک نام رکھا، صالح، لوط۔ میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے میرے 10 نام رکھے۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں کہ ماؤں سے مثال دیتا ہوں، ماں کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتی ہے، اسلم نام رکھتی ہے۔ تو میرا اسلم صرف نہیں کہتی، سنیا کرو، گھر ویکھیا اپنی بچیوں نو ویکھیا، ہائے میرا لال، میرا پیڑا، میرا مکھن، میرا جگر، میرا 14ویں دا چن، کالا ٹٹ ہوئے 14ویں دا چن بناوا۔ یہ ایسا کیوں کرتی ہیں کہ صرف طارق کہنے سے محبت پوری گزر نہیں رہی، تو کئی دروازے بناتی ہے، کبھی پیڑا، کبھی برفی، کبھی لڈو، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی کچھ، اس سے اپنی محبت کو گزارتی۔ اے میری مثال سمجھ آگئے؟ تو میرے رب نے اپنے محبوب سے وہ پیار کیا ہے کہ 2 ناموں سے محبت گزرتی نہیں۔ کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی حدیث میں، قرآن میں آؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ قرآن میں دیکھو بشیر، نذیر، پھر دیکھو رحمت للعالمین، پھر دیکھو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پھر دیکھو یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، پھر دیکھو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، عزیز ما عنتم، حریص، عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے حد مکی پئیے، اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے، اپنے محبوب کو اپنے 2 نام دیے۔ میرا رب ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میرے نبی کو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے آگے سر جھکا دو اور نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا دو۔ دیکھو شناختی کارڈ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پاکستان میں مانگتے نہیں مانگتے؟ تو جنت کے دروازے پہ شناختی کارڈ مانگا جائے گا، محمدی شناختی کارڈ دکھاؤ۔
جو کوئی نہ ہویا تو کی بن سی. تو یہ ساری امتیں آئیں گی یا رسول اللہ دروازہ تو کھلوائیں. کیا شان ہوگی آپ کے نبی کی. ارب خرب لوگ اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ کہتے ہیں میں نے ایک ہے جی انا لہو انا لہو انا، سینے پہ ہاتھ مار کر فرمائیں میں کھلواؤں گا میں کھلواؤں گا میں کھلواؤں. پھر آپ سجدے میں چلے جائیں. فرمایا میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ اپنی تعریف مجھے سکھائے گا جو پہلے کبھی نہیں کی ہوگی. پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھائیے، سل تعطا اشفع تشفع، سوال کریں پورا کروں گا، شفاعت کریں قبول کروں گا. تو آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کھولیں گے تو کھلے گا، ویسے نہیں کھلے گا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کا قدم نہ پڑے. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت کا قدم نہ پڑے. تو آپ فرمائیں گے یا اللہ میں تیار ہوں. تو جنت سے ایک سواری آئے گی. وہ سواری کیا ہوگی وہ تو اللہ نے پتہ ہے. ہاں اتنا پڑھا ہے میں نے کہ اس کے سبز پر ہوں گے، سبز پر. تو آ کے ایسے ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اور آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے. اور اس کی جو رسی ہے نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی. وہ رسی کو اوپر نہیں رہے گی کہ بھئی میرے نبی اس کو پکڑ کے سواری کو چلائیں گے، لگام جڑی ہوں وہ ایسے نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو رسی ہے یہ میرے نبی نے نہیں پکڑنی. کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا. اب نبی کی سواری کا کوچوان بننا کوئی چھوٹی گل ہے. اتنے جڑا ایم پی اے بن جائے وہ ماندہ نہیں ہے. جنہوں اللہ دے نبی دی سواری لب گئی کوچوان بننا واسطے وہ کتھے جا کے وہ دا سر لگ سے. لہذا سارا مجمع این کر کے نہ ویکھن لگ جاس. دیکھو بھائی کسی دا خیال جاسی حسن حسین ال، کسی دا خیال جاسی ابو بکر عمر ال، کسی دا خیال جاسی علی ال، وڈے وڈے نام جڑن. لیکن میں قربان جاواں میرے رب کا اعلان ہوگا بلال کو باہر بلاؤ. بلال نہ سید نہ قریشی نہ راجپوت نہ چودھری. میں نے ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بہت پڑھنے کی توفیق دی. مجھے بلال کے دادے کا نام آج تک نہیں ملا. ایڈا بے نام بنا بلال بن رباح. بلال رباح کا بیٹا. دادا کون ہے؟ میں تو ٹل آیا ہے تسی مولوی اور لاؤ جی تانوں کدو لب جاوے تو بڑا احسان اسی میں نے دسیا جی. ایڈا بے نام بندہ کہ دادے دا نام معلوم نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں بلال. اس سورے مجمع شور پہ جیسے اوہ بلال. آج بلال آکڑ کے جا رہا ہے. آج آکڑنا دے واسطے بن رہا ہے. کیوں بلال کا انتخاب کیا؟ سب سے زیادہ تکلیف کلمے کے پیچھے بلال نے اٹھائی. انگاروں پہ لٹاتے تھے، لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، کوڑوں سے مارتے تھے، مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹتے تھے اور ان کی زبان سے نکلتا تھا احد 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 احد، ایک ایک ایک. تو حضرت بلال آئیں گے، آپ کی سواری کی رسی پکڑیں گے اور وہ آپ کے آگے چلیں گے اور آپ کی سواری پیچھے چلے گی. پیچھے ساری امت چلے گی اور آپ دروازے پہ دستک دیں گے. اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ تو فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. تو وہ ایک دم دروازہ کھلے گا اور وہاں جنت کا بڑا فرشتہ رضوان کھڑا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا، اور جب تک اور میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے رب کا فرمان تھا میں نے اٹھ کے خود دروازہ کھولنا. آپ نے فرمایا
میرے لیے کھولے گا، میں اندر جاؤں گا۔ گال سناوا، فرمایا میرے ساتھ دائیں بائیں سجے کھبے کون ہون گے؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سیکٹری، ایم این اے، ایم پی اے؟ نہیں، یہ تو پیچھا کھلے کھا رہے حسین۔ فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے۔ میرے نبی نے غربت پسند کی۔ جبریل آئے، اسرافیل، بڑا سونے کا تھال، یا رسول اللہ یہ ساری دنیا، مکہ نہیں، ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں، بادشاہی والی نبوت یا فقیری والی نبوت؟ تو آپ نے فرمایا فقیری والی نبوت چاہیے۔ فقر جان بوجھ کے اختیار کیا۔ کوئی ہے جو 3 دن کسی کے گھر میں فقہ پڑا؟ ایک پاک ہے، سونے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے، کمال ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی، لا تراہ العیون، دوربینیں لگاؤ ناسا والوں کی ہبل، نہیں دیکھ سکتے، آسمان نہیں دیکھ سکتے تو اللہ نے کتنے دیکھنا ہے؟ لا تراہ العیون، اسے سوچنا چاہو تو سوچ کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، تو کہتا ہے لا تخالطہ الظنون، تمہارے خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتے۔ لا یصفہ الواصفون، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، 10 منٹ 15 منٹ اور بولوں گا میری بس ہو جائے گی، اور میرا اللہ کہتا ہے 7 سمندر سیاہی بناؤ، دنیا کے درخت قلم بناؤ، اور تم سب کٹھے ہو کے میری تعریف لکھو۔ کیا ہوگا؟ سمندر خشک، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے علم ختم ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا، چاہے اتنے سمندر اور لاؤں، پھر ان سے لکھو وہ بھی ختم، پھر اتنے اور لاؤں وہ بھی ختم، پھر بھروں پھر لکھو وہ بھی ختم، پھر لکھو اور لاؤں، قیامت تک سمندر بھرتا رہوں اور تم لکھتے رہو تو تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یصفہ الواصفون۔ جو قوم ایسے رب کو مانتی ہو، پھر وہ کہے روٹی کتوں کھاویے، شراب نہ بیچیے تو روٹی کتوں کھاویے، سود نہ کھاویے تو روٹی کتوں کھاویے، جو ایسے رب کو، قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ ہے، بولو، رب پالنے والا ہے۔ اور قرآن کی آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب بالفلق، آخری سورت قل اعوذ برب الناس۔ نماز میں اللہ اکبر، الحمدللہ، بولو زور سے، رکوع میں گئے سبحانہ، رکوع سے اٹھے ربنا کیا لکل، سجدے میں گئے سبحانہ اعلیٰ، پھر دوبارہ سجدہ کیا، پھر کیا کہا؟ دعا پڑھی تو رب اجعلنی، رب 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 کی تکرار کیوں ہے؟ کافر کو دھوکہ لگا ہے توحید میں، تو کوئی پتھروں کے آگے جھک گیا، کوئی بندروں کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی نبیوں کے بت بنا کے ان کے آگے۔ مسلمان اللہ کے فضل سے توحید میں اسے کوئی دھوکہ نہیں، اسے دھوکہ ہے رب ہونے میں۔ کوئی جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ 2 نمبری کیوں کر رہے ہیں کہ روٹی کی تو کھاوی؟ وہ پاگل، وہ کہتا ہے ادعونی، وہ مجھے کبھی پکارو تو صحیح، یہ سب کچھ تمہیں دینے کے لیے بنایا ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ مانگو بہت خوش ہوتا ہے، نہ مانگو ناراض ہوتا ہے۔ عجیب بات،
ماں باپ سے بھی مانگو تو ناراض ہونے لگ جاتے، چل بھاگ جا کوئی نہیں۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا، میرے باپ تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میرے رب نے یہ عزت میرے مقدر کی تھی کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو جب پیسے ختم ہوتے تھے تو میں خط لکھتا تھا پیسے بھیج دیں، تو ایک دفعہ میرے ابا نے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی اگے پیچھے بھی اپنا حال بھی دسن واسطے خط لکھ دیتا کر۔ اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر کسی سے باعزت طریقے سے جان چھڑانی ہو، بھئی میرے اس سے تعلق نہ رہے اور لڑائی بھی نہ ہو اور تعلق بھی ختم ہو جائے، تو اس سے صرف قرضہ مانگنا شروع کر دو، انشاءاللہ توڑا نمبر ہی ڈیلیٹ کر لے گا، توڑی گلی چھڑ جاوے گا۔ ہمارے طرف تو پھر بھی کوئی نہ کوئی قرضہ مل جاتا ہے، یہاں تو سب نے اتنے پاؤنڈ اس قسط میں، اتنے پاؤنڈ اس قسط میں، اتنے پاؤنڈ اس قسط میں، سارے تو اسی قسطاں دے غلام، اخیر تے پیچھے سبزی گوشت ہی رہ جاندہ، وہ بھی پتہ نہیں لبدا کہ نہیں لبدا۔ تو ہمارے یہاں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی قرضہ دے دیتا، یہاں کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جان چھڑانے کا بہترین طریقہ قرضہ مانگو، اور اللہ سے تعلق بنانے کا بہترین طریقہ جھولی پھیلا دو۔ اور اللہ کی قسم، مجرم ہو یا محرم ہو، نیک ہو یا بد ہو، جب کہتا ہے اللہم یا اللہ، تو اللہ دونوں کے لیے ایک جیسا کہتا ہے، لبیک میرا بندہ، لبیک میری بندی۔ ایک بت پرست یا صنم کی صدا لگاتے سالوں سال گزر گئے، ایک دن زبان غوطہ کھا گئی تو اس کے منہ سے نکلا یا صمد۔ ان تو پتہ ہی کوئی نہیں صمد کون ہے۔ اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، بندہ میں حاضر ہوں۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ تجھے جانتا ہی نہیں۔ اس کی زبان غوطہ کھا گئی، کہا میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، آج اس نے بھولے سے پکارا ہے، پھر بھی میں جواب دوں گا۔ تو میرے بندوں سے کہو وہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا سنگی ساتھی نہیں ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا إِنْتَهُ ثَلَاثًا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے ان سے کہا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور نہ اس کی بیوی ہے نہ بیٹا ہے، لا زمان ہے لا مکان ہے، لا تأخذہ سنہ، سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، سمد، تم سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور کیسا دینے والا ہے، 7 بر اعظم کے 7 عرب جو آج ہیں، جو اربوں کھربوں پیچھے مر گئے، ان کو بھی اٹھاؤ، جو آگے آنے والے ہیں اربوں کھربوں، ہوں تو تھوڑی رہے گا، اتنے نہیں ہوں گے، قیامت نڑے نظر آ رہی ہے، تو ان کو بھی بلاؤ۔ اور اللہ کہتا ہے سارے مرد عورت کٹھے ہو کر، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس وقت پیچھے ہزاروں تھی، آگے ہزاروں آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے سارے کٹھے مانگو، میں ایک بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اگر یہاں 2 ہوں تو آپ کہیں گے کی رولا پایا جائے، ایک بندہ بولو ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے تم سارے کٹھے مانگو، تو لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول، تم سب کا اکٹھے بولنا مجھے کسی سے غافل نہیں کرے گا، تم سب کا اکٹھے بولنا، تمہارے بول کو آپس میں خلط ملط کرنے سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں یہ
بی بی کیا بولی اور یہ بندہ کیا بولا کہ میں سب کی سنوں گا. اچھا صرف سننے ہیں نہیں، پھر سب کا چاہا سب کو دے دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تو آپ کے تو چاروں طرف سمندر ہے، کہ جاؤ سمندر میں نا سوئی ڈبو کے باہر نکالو، دیکھو کوئی لگا اس کے اوپر. تو میرا اللہ کہتا ہے تم سب کو سب کا چاہا دینے کے بعد سوئی کو سمندر میں ڈال کے دیکھنا، جیسے اس میں کوئی سمندر میں کمی نہیں آئی، تیرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. لہذا وہ تو خوش ہوتا ہے. یہ تو ہمارا بر صغیر پکڑا ہوا ہے، کوئی پیروں سے مانگ رہا ہے، کوئی ولیوں سے مانگ رہا ہے، کوئی جو فوت ہو گئے ان سے مانگ رہا ہے. او اللہ کے بندے ہو، جو ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں چلے گئے، وہ تمہیں شارک سے زیادہ قریب اللہ حی قیوم موجود ہے، اسے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ میں اپنے ٹاؤن ہے ہمارا ہوم ٹاؤن تلمبا، وہاں سے میرا گاؤں 3 کلومیٹر. میں گاڑی میں آ رہا تھا، خود ڈرائیو کر رہا تھا. تو ہمارا ایک عزیز برادری کا اپنے باغ کے آم کا باغ تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا. تو میں نے گاڑی روک لی اور اترا، میں جا کے ملا تو باتیں شروع ہو گئی. پھر کہنے لگا طارق میاں، ہمارا وہاں جو ٹائٹل ہے نا خاندانی میاں ہے، طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا ہے. میں یار میں کیوں بابی ہو گیا؟ اسے آگے تو پیرانوں نہیں مننا. میں کہ میں تو پیرانوں منے نا، تینوں کیا کہنے کہ پیر جڑے راہ دستے رب دا، اللہ دا نام دستے، اللہ دا رستہ دستے، پر میں نا پیر پتر نہیں دے سکتے. کہ ایو تو رول ہویا، وہ پیر پتر دے سکتے. میں کہ وہ کتوں؟ کہ ہر پیر دا کوٹا وکھرا وکھرا اللہ سائیں کولے، وہ اتوں لے کے تے دے دیندا. میں کہ جائے انہاں پیران کوٹا دیتا ہے سیدھا اندر کل کیوں نہیں منگنا ہے؟ تو بہت ہو گیا بیچارہ. تو اللہ کے بارے میں اتنے غافل جو کہتا مانگو میں یہاں ہوں، یہاں یہاں اشارک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، اور جس زبان میں مرضی پکارو میں سنتا ہوں. یا عبادی، مجھے بتاؤ یہ مائیں بیٹھی ہیں، یہ بچہ 2-3 دفعہ تنگ کرے تو اس کو پیار سے کہیں گے میرے چاند، یا کہیں گے الو کے پٹھے. اور یہاں تو اب سوٹیاں کوئی نہیں، ہماری تو ماؤں، ہم نے تو ماؤں سے سوٹیاں نہیں سوٹے کھائے ہوئے ہیں، سوٹے. اور میں زیادہ شرارت تھی، میں نے بڑی مار پئی ہے ٹھک. اور جب اسکول گیا وہاں بھی سب سے زیادہ مار پڑی، کیونکہ مجھے پڑھنے کا تو شوق تھا نہیں، شرارتیں تھیں. تو سب سے زیادہ مجھے فخر حاصل ہے سوٹیاں کھانے کا اور تھپڑ کھانے کا. تو یہ کہیں گے دفعہ ہو جا، بات نہ کر. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، او میرے بندو. اس میں جو پیار ہے نا اس کو میں سمجھاتا ہوں، یہ مائیں سمجھیں گی. جب معصوم بچہ ہوتا ہے تو کہتے میرا لال. اس کا ترجمہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس میں جو ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یہ بولو ماں جو بیٹھے، جو اس میں محبت ہے، میرا لال، میرا چاند. ہمیں جڑا ہی کالا ہوئے اس میں چاند نہیں آکھنا ہے. میرا چاند، اس میں ہمیں لفظ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس میں جو محبت ہے ماں والی، اس کا ترجمہ کوئی دنیا کی زبان نہیں کر سکتی. سمجھ گئے؟ اب ادھر آؤ، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. اللہ اکبر، کیا محبت ہے! کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی سمجھتے. یا عبادی، سبحان اللہ، کیا کہہ رہا اللہ؟ او میرے بندو، میرے بندو. جیسے ماں کہتی میرا چاند. میں مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کی محبت اور ماں میں کیا نسبت قائم ہو سکتی ہے. میرے بندو، تو خیال آتا ہے اللہ
نے پکارا ہے اپنے نیک بندے بندیوں کو، جنید بغدادی جیسے، رابعہ بصری جیسی عورتیں، اور جنید بغدادی جیسے اور صحابہ جیسے، اہل بیت جیسے، ان کو اللہ نے پکارا ہے۔ لیکن ہائے میں قربان ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑا۔ اناٹمی پڑھ کے کوئی آدمی انسان تو نہیں بنتا، انسان تو قرآن سے بنتا ہے، انسان تو نبی کی زندگی سے بنتا ہے۔ میرے بندو کون سے، اب یہ آگے حیران کن بات ہے، کون سے؟ تو خیال ہی آ رہا ہے اس لفظ اور لہجے کو سننے کے بعد کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندو، میری نیک بندیو۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ، کاش میں آپ کو بتا سکتا، اللہ کی قسم میں بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، کیسے اس کی میں محبت کو بیان کروں۔ میرے بندو کون سے یا رب؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے پوری زندگی میں ایک کام بھی مجھے راضی کرنے والا نہیں کیا، ان کو اس پیار سے بلا رہا ہے۔ تو جو اس کے فرما بردار ہیں ان کے لیے کیسا پیار ہوگا؟ کمان، اتنا پیار کن کے لیے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندے بندیوں جنہوں نے زندگی میں کبھی بھول کے بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، ان کو جب اس پیار سے پکار رہا ہے تو جب قیامت کے دن اس کے نیک بندے بندیاں آئیں گے تو کس پیار سے پکارے گا، کس محبت سے پکارے گا؟ ان سے کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گناہوں کو دیکھ کے مایوس نہ ہونا کہ ہماری تو بخشش ہی کوئی نہیں۔ اچھا یا اللہ کیا کرے گا؟ کہ اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں ڈرتے ہو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ انا، پھر لفظ اللہ، پھر یغفر کے بعد الذنوب، میں اس کو کس طرح بیان کروں؟ کہ او میرے بندو یقین کرو میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا اللہ اتنی سخاوت کیوں؟ انہو ہوا الغفور الرحیم، میں کیسے معاف نہ کروں، میرا نام غفور رحیم ہے۔ ہاں ایک چھوٹا سا کام کر لو، یہ نہ ہو کہ حسین اور یزید ایک ہی کرسی پر بیٹھ جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ایک کام کرو، انیبو الی ربکم، بس تم توبہ کر لو، تم توبہ کر لو، تم میرے دوست ہو، تم توبہ کر لو، میرا تمہارا تعلق ہے۔ ماں سے تعلق بگڑ جائے تو منانے میں وقت لگتا ہے، بھائی سے بگڑ جائے تو منانے میں پسینے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں بیگمات سے کوئی غم خراب ہو جاوے تو پھر تو دونوں اٹھے سجدے کرنے پڑیں گے۔ تو یہاں کسی کو راضی کرنا آسان ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں ترمذی شریف کی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، میرے نبی نے فرمایا، جس کا نام تھا کفل، ہر رات کو نئی لڑکی لے کر آتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 70 دینار، جو پاکستان کے لاکھوں روپے بنتے ہیں، لاکھوں۔ تو جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اس نے کہا بی بی میں تمہیں زبردستی تو لے کر نہیں آیا، تم خوشی سے آئی ہو۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کفل مجھے غلط نہ سمجھو، میں بازاری عورت نہیں ہوں، عزت دار ہوں، لیکن مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ جب مالدار لوگ
زکوٰۃ نہیں دیتے، خیرات نہیں دیتے، تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میرے تو لمبے ہوم ٹاؤن میں ایک رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا، میرا ضلع ملتان ہے، تو لمبا میرا ہوم ٹاؤن، وہاں اس نے ایک بازار حسن قائم کیا تھا 1818، آج تک قائم ہے۔ کوئی 10 سال پہلے میں نے ان میں جانا، مجھے یہ خیال آیا میں ساری دنیا پھرتا ہوں اور یہ میرے دروازے پر اتنی لڑکیاں یہ کام کر رہے ہیں، اگر انہوں نے میرا دم پکڑ لیا گریبان تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان کے اب میرا اتنا نام اور اس طرف سے شریف آدمی گزرتا ہی نہیں، میں ان کے گھر چلا گیا، ہائے صرف میں نے ان کو بیٹی کہا اور وہ رونے لگی۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب سن تو کدی کسی بیٹی آکھے ہی نہیں۔ میں کہا نہیں بیٹی تسی میریاں بیٹیاں ہو، تنوں عزت دیون آیا۔ کہتے تھا عزت خریدن ہم دن لوگ، دیون نہیں ہم دے۔ اس نے میرا کلیجہ چیر دیا، اور پھر میں نے مستقل ان میں کام کرنا شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے آدھی سے زیادہ توبہ کر کے باہر جا چکی ہیں۔ کئیوں کی میں نے شادیاں کروائیں، ان کی بچیوں کی شادیاں کروائیں، ان کے لیے ایک جگہ بنائی جہاں ان کی بچیاں آ کے قرآن پڑھیں، ان کے بچے قرآن پڑھیں، کئیوں کے وظیفے لگائے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ حیران ہوں گے، مجھے دوسرا سٹنٹ پڑا 2019 میں، تو اس وقت میں اس محلے میں کام کر رہا تھا، تو میرے ڈیرے پر اس وقت 250 بچیاں تھیں یہ کام کر رہی، 250 کی 250 ڈیرے پر ایک مولوی صاحب کا حال پوچھنے آئے، جو داڑھی والی کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتی ہیں۔ 250 کی 250 بچیاں وہ میرے ڈیرے پر، نہیں کہ ایک ہی دن میں، پورا ہفتہ 5 آ رہی ہیں، 10 آ رہی ہیں، 20 آ رہی ہیں، جیسے جیسے سواریاں ہیں۔ لاہور سے آئیں ماڈل لڑکیاں، ماڈلز، پوری ویگن کروا کے میرے ڈیرے پر۔ میں نے کہا بیٹیوں اتنا سفر کر کے کیوں آئی؟ کہ مولانا آپ نے ہمیں بیٹیاں سمجھا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہمارا باپ بیمار ہے، ہم اس کو پوچھنے آئے۔ کہ مولانا ہم بہت دکھی لوگ ہیں، ہماری کوئی زندگی نہیں، ہم بکاؤ مال ہیں، مالداروں کے پیسے پر ہماری قیمت لگتی ہے۔ یعنی میں تو آنسوؤں سے نہیں، خون کے آنسوؤں سے روتا ہوں جب سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا ہے کہ کس قدر قابل رحم ہے وہ۔ یہ جو آپ سے مانگ رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں پیسے، کہ 2 چیزوں کا تو امتحان ہے، بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، تمہاری جان اور تمہارا مال اللہ کو دے دو تو اللہ تمہیں واپس وہ کرے گا کہ تمہیں خواب و خیال میں بھی نہیں۔ تو وہ کیسا ہے؟ سمت۔ اچھا سمت کیسا ہوتا ہے؟ کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہوتا ہے، نہ اوپر کوئی نسل ہے نہ نیچے کوئی نسل ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے مثال دو، تو اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مثال کیسے دوں کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کل کائنات سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے، آگ میں بٹھا کے مرنے نہ دے، چھری کے نیچے آ کے کٹنے نہ دے، فرعون کی گود میں پال کے مرنے نہ دے، قتل نہ ہونے دے، مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے مرنے نہ دے۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا رب ہے۔
کوئی اس جیسا نہیں ہے. اس نے 2 امتحان لیے، ایک جان کا ایک مال کا. یہ جان اللہ کو دینے کے لیے اور مال اللہ کو دینے کے لیے اللہ مانگے تو لٹا دو. سکندر خوش نہیں ہے، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. پھر پڑھو، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں. لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں. میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ یہ کرتا مجھے دے دیں، مجھے پسند ہے. آپ نے اتار کے دے دیے. نماز کا وقت ہے تو آپ کے پاس دوسرا کرتا نہیں تھا. نماز پڑھانے کے لیے آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی، وہ اوپر لپیٹ کر آپ نے جا کے نماز پڑھائی. تو ایک جان کا ایک مال کا کہ اللہ جس پہ راضی ہے وہ کر جاؤ، اس پہ لٹنا پڑے لٹ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ. مٹ کے جو جیو گے تو وہ زندگی ملے گی جس کی کوئی انتہا نہیں. اس کے نام پہ مٹ جانا. از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. یا اللہ، یہ فارسی کا شعر ہے. یا اللہ تجھے دیکھا نہیں اور جانیں دے دی اور سر کٹا دی اور سولیوں پہ چڑھ گئے. تیرے عشق میں دیکھے بغیر جب یہ حال ہوا تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. کربلا یاد کرو، کائنات کا سب سے پاکیزہ شہزادہ کھڑا ہوا ہے، پاکیزہ اولاد ہے. سامنے انسانوں کی شکل میں سور ہیں، خنزیر ہیں، کتے ہیں، اور یہاں نبی کے براہ راست نواسے ہیں. ایک بول پر جان بھی بچتی ہے، مال بھی بچتا ہے، اولاد بھی بچتی ہے. ایک اللہ چاہتا تو کربلا پہ فرشتے اتار دیتا. ایسی کربلائیں بہت ہیں لیکن وہ بہت بڑی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا تاریخ نے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سبق دینا چاہتا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک بولی تو بولنا تھا کہ میں تیری بیعت کرتا ہوں، تو یہ کوئی گناہ تھا؟ کوئی گناہ نہیں تھا. جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر جائز ہے. تو یزید کی بیعت ایک ظالم کی بیعت تھی، مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے، اپنے نانا کی قبر پہ جا کے توبہ کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں. شریعت جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز ہے. لیکن پھر امت کو مثال دینی تھی، کیونکہ یہ خاندان سبق دینے آیا ہے. تو نہیں مانے. شمر نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے. سبحان اللہ. تو ہنس پڑے. کیا عجب بات. ہنس پڑے جی میں کوئی لڈو کھواؤں واسطے آ رہا ہے، اور کہنے لگے اتخوفنی بالموت، بے وقوف مجھے موت سے ڈراتا ہے. الموت احلی عندنا من العسل، موت تو ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کس کو ڈرا رہے ہو جس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی؟ شروع میں جب میں تبلیغ میں لگا تو میرے چاچے بابے تائے سارے زندہ تھے اور بڑے جابر زمیندار، اور وہ میں ان کے سامنے 18-19 سال میری سنتے نہیں تھے، بلکہ مجھے جاڑیں پڑتی تھیں. تو عید کے موقع پر میں تھوڑی بات کرتا تھا، چونکہ نماز تو پڑھتا نہیں تھا لیکن عید پہ تو سارے ہی آتے تھے. تو مجھے خیال آیا آج عید ہے تو میں ان کو موت سے ڈراؤں تاکہ کچھ ان کو آخرت کا خیال ہے. ایسے تو میری سنتے نہیں. اب میں بڑے جوش میں لگا عید الفطر. تو میرے ایک چاچا نا گوٹھ مار کے بیٹھے تھے ایسے نا، اپنے گھٹنے دونوں گھٹنے ایسے پکڑ کے نا، اب آگے
میاں رب نواز رحمۃ اللہ علیہ، کوئی 10 منٹ تو انہوں نے برداشت کیا، کہنے لگا او مولوی صاحب او عید دا دیں کوئی خوشی دی گل کر تو کہڑا موت نو لے تے بہ گئے، او ہم تو موت سننے کو تیار نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اتخوفنی بالموت، موت سے ڈراتا ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، موت سے تو وہ ڈرے جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ جنگ سے پہلے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی ہے؟ کہنے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ساری میرے بیٹا جو فوت ہو گیا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرے، چھوٹا تھا اس کا بازو ٹوٹا، یہ تو وہ دیہاتی طور پر اس کو جوڑنے لگے تو اس نے ماری چیخیں، تو واللہ میں برداشت نہیں کر سکا، میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، مجھ سے اس کی چیخیں نہیں سنی گئیں۔ اور یہ کیا میرے نبی کا نواسہ ہے جس کے سامنے اپنے بچوں کے بھتیجوں کے بھائیوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں اور ایسے چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار امیر خسرو، یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور تیرے اوپر جانیں لٹا دیں، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے کٹ گئے، تو جس دن تجھے دیکھیں گے تو کیا مزہ آئے۔ سے یہ کربلائیں ایسے لوگوں نے دین کو زندہ رکھا ہے، ہمارے جیسے پراٹھے کھانے والوں نے نہیں۔ میں حیران ہوں، یقین مانے میری آنکھوں کے سامنے جب وہ منظر آتا ہے، چونکہ میں نے اپنے اسی بیٹے کی موت دیکھی، قدرتی موت، اور اس نے مجھے پگھلا دیا، جوانی کی موت اور طبعی۔ اور یہ حسین ہمالیہ پہاڑ سے اوپر قد لے کے کھڑا ہے، اور پہلے جان نثار شہید ہوتے ہیں اور پھر اہل بیت بچ جاتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے امام حسن کے بیٹے قاسم آتے ہیں، وہ پورے اہل بیت میں سب سے حسین نوجوان تھا۔ چاچا مجھے اجازت دیں، آپ کو مرتا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا بیٹا جاؤ اللہ کے سپرد، اور وہ اکیلا آگے 3000، جب ان پر چاروں طرف سے تلواریں پڑیں اور وہ گرے تو انہوں نے کہا یا عمّا، ہائے چچا۔ تو امام حسین شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے آئے اور ان کو اپنی تلوار سے ہٹایا، تو وہ ان کی لاش تڑپ رہی تھی، تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ یہ کیا جواب دیں گے اپنے نبی کے سامنے؟ جب آئیں گے تو یہ کیا جواب دیں گے؟ پھر ان کی لاش کو اٹھایا کندھے پر اور پیچھے جا کے ڈال دیا۔ پھر امام حسین کے بیٹے آئے علی الاکبر، ابا جان مجھے اجازت، میں آپ پہ اپنی جان قربان کروں۔ وہ گئے، ان کو بھی انہوں نے منٹوں میں اڑا کے رکھ دیا، ان کی لاش کو لائے پیچھے۔ پھر علی الاصغر آئے، وہ بھی کٹ گئے۔ پھر آپ کے بھائی عباس جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا نا، تو انہوں نے سنبھالا ہوا تو دونوں بازو کاٹ گئے۔ پھر حضرت علی کے بیٹے حسین تو حضرت فاطمہ سے تھے، ابو بکر، عثمان، عبداللہ اور عباس، 5 بیٹے اور شہید ہوئے۔ ایک ایک کر کے اپنے بھائیوں کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، اور پھر سارے حضرت جعفر کے بیٹے اون اور عبداللہ، اور اس طرح کرتے 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 سب اہل بیت کے لاشیں بکھر گئے، اور تنہا رہ گئے، زخموں سے چور، ایسے ٹیک لگا کے خیمے کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے عبداللہ کو تو ملا دو، عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے 2 سال کے، عبداللہ تو ملا دو۔
میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو ان کی عمر بھی کافی تھی اور میری بہنیں بھی جوان تھی، شادی شدہ تھی، تو وہ اس وقت گھر میں تھی نہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو کہنے لگے میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، میریاں بیٹیاں مینوں ملا دیو۔ تو آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو۔ عبداللہ 2 سال کے تھے صرف، ان کو خیال تھا کہ چھوٹے بچے کو کون کوئی کچھ کہے، تو ان کو لایا گیا اور آپ نے ان کو پیار کر کے نا یہ اس ران پہ بٹھایا اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے۔ ادھر سے حرملہ ایک بدبخت تھا، اس نے تیر مارا، اللہ چاہتے تو اوپر سے گزر جاتا، دائیں بائیں سے گزر جاتا، لیکن ابھی امتحان باقی تھا۔ وہ یہاں لگا یا وہ دوسری طرف پار ہو گیا، وہ بچہ چیخ بھی نہ سکا۔ امام حسین اب دونوں ہاتھ ایسے کر دیے اور ہاتھوں میں پانی ہونا تو بڑا آسان کام ہے، 2 سال کے معصوم بچے کا لہو اپنی لپوں میں بھر لیا ایسے اور یوں آسمان کی طرف اچھالا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تم کہتے ہو شراب نہ بیچیں تو پھر روٹی کہاں سے کھائیں، ہیرا پھیری نہ کریں تو روٹی کہاں سے کھائیں۔ آئیں گے میرے نبی کے گھر کے معصوم کٹے سروں کے ساتھ، تو سب تہتے ہو گئے۔ تو پھر شمر نے کہا قتل کرو اس کو، تو آپ کھڑے ہوئے اور کھڑا ہو بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن جو بھی قریب آتا ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ آخر شمر نے سب کو گالیاں دی، تو آگے گنے بڑھتے تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کو نیزہ مارا جو یہاں لگا، سیدھے آپ یہاں لگا اور آپ سیدھے ایسے گرے ایسے۔ اللہ اکبر، یہ وہ وجود ہے جس کو نبی نے ایک ایک جگہ سے چوما ہوا ہے، ایسے گرے۔ نے کہا سر کاٹو، تو جو قریب جائے ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ پھر اس نے گالیاں نکالی، تو سنان بن ابی انس وہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے خنجر سے آپ کا سر کاٹ دیا۔ اس گردن پہ چھری چلائی جس پہ میرے نبی کے ہزاروں بوسے لگے ہوئے، اور خولہ بن یزید کو سر پکڑا دیا۔ کٹے ہوئے سر، کٹے ہوئے دھڑ۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزماؤں گا، پھر راضی ہو کہ بہت بڑی جنت دوں گا، صبر تو کرو۔ تو مستورات کو پکڑا اور لے جانے لگے، تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشوں کے سر نہیں تھے، دھڑ تھے، اور سر سارے نیزوں پر تھے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد ہائے محمد، کہاں ہیں آپ؟ صلی علیک الالہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وملک السماء، آسمان کے فرشتوں کا آپ پر درود ہو، ھذا حسین بالعراء، آج آپ کا حسین ننگا پڑا ہوا ہے، آج اس کی بارات ہے، اس کا سرخ جوڑا اس کے خون کی دھاروں سے بنا ہے، اس کے گلے میں ہار اس کی بوٹیوں کا بنا ہے، مزمل بالدماء، اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے، مقطع الاعضاء، اس کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں اور وہ اس کا صحرا بن چکے ہیں، اس کا ہار بن چکے ہیں۔ واہ محمد واہ محمد، ہے یا رسول اللہ ہے یا رسول اللہ، ذریتوں کا مقتلہ، آج آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی ہے، آج ان پر کفن کوئی نہیں ہے،
تو ہوا چلی، تسفی علیہ الریاح، ہوا نے چل کے مٹی اڑا کے سارے جسموں پر کفن ڈال دیا۔ یہ ایسا مرثیہ تھا کہ جو کوفی بے غیرت لڑ رہے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب رونے لگے۔ تو کیا اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر تم میں سے یا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پھر بچوں کو پالنا تھا، پھر برٹش پاسپورٹ لینا تھا، پھر کوئی ہیرا پھیری کرنی پڑی تھی، پھر مجبوری تھی، پھر دکان شراب کے بغیر چلتی نہیں تھی، تو میرا رب، میرا حبیب اپنے حسین کا سر ایسے تھالی میں پیش کرے گا؟ کیا اس سے بھی زیادہ مجبور تھے تم؟ تو کیا جواب دو گے؟ ان کے جنازے بھی نہیں پڑھنے دیے عمر بن سعد نے، اور حضرت امام حسین کی لاش پہ گھوڑے چلا دیے، بوٹی بوٹی کر دیا۔ تو میرے نبی فریاد کرتے تو مدد نہیں آ سکتی تھی، لیکن آگے پیغام دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ میرے نبی نے اپنی اولاد پیش کی قربان ہونے کے لیے، دکھ اپنے گھر میں رکھے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں، ان کا حال پوچھنے گئے تو ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، عمران بن حسین۔ آپ نے فرمایا بیٹے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے، وہ ایک بڑے سردار تھے۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں۔ یہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی بولو سردار، حسن حسین کی ماں، علی کی بیگم، نبی کے جگر کا ٹکڑا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر دی، بیٹی اس سے پردہ کر۔ انہوں نے آپ لپیٹی، آپ اندر گئے، بیٹی کیا حال ہے؟ تو ان کے سینے سے لگ گئیں اور رونے لگیں کہ پہلے بھوک تھی روٹی نہیں، اب بیماری ہے علاج کوئی۔ تو احد میں پتھر کھا کے نہ رونے والا اور طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا۔ آپ نے ان کو ایسے دونوں بازوں میں لیا، تھوڑی کو ان کے سر پہ رکھا اور ان کا سر کو چوما اور کہا بیٹی غم نہ کر، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں اللہ، جس کے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ نہیں کھایا، ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے حبیب بولو احد پہاڑ کو سونا بنا دو۔ میں کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ اب یہاں یہ ملا ہے ایوارڈ، بیٹی تجھے مبارک ہو، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس گھاٹی سے گزر کر یہ سند ملی ہے۔ آخر جو ڈگری ملتی ہے تو کتنی گھاٹیوں سے، یہاں بچے جو آتے ہیں جاب بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں، جاب بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں، پھر جا کے ڈگری ملتی ہے۔ آج میرے نبی کی بیٹی کو ڈگری مل گئی کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سونے چاندی کے زیور پہن کر نہیں ہے۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں سینے کے قریب کر کے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔
اور ایک رات آپ تشریف لائے تو بچے سو رہے تھے، تو امام حسن کی آنکھ کھل گئے، تو انہوں نے کہا اماں پانی۔ حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، آپ نے کہا لیٹی رہو۔ گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، ادھر نہیں، باہر گئے۔ حضرت علی کی ایک بیمار بکری کھڑی تھی، اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر کے لٹک گئے۔ تو آپ نے، وہ بڑے گلاس ہوتے تھے آج کل کے نے، تو اس میں آپ نے دودھ ڈالا اور آ کر حسن کو دینے لگے، تو حسین بھی اٹھ کے آ گئے۔ تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہا مجھے دونوں ہی پیارے ہیں، پر حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، اس کو بعد میں دوں گا۔ پھر آپ نے تینوں کو پلایا، خود نہیں پیا۔ حضرت علی سوئے رہے، جب فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا فاطمہ تو، میں، یہ بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم جنت میں پانچوں اکٹھے ہوں، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں۔ تو ایک داستان ہے، اپنی تاریخ تو پڑھو۔ صرف پاؤنڈ کمانا، برٹش کیا کہتے ہیں کہ برٹش پاسپورٹ مل جائے، کوئی جنت کا ٹکٹ ہے؟ برٹش پاسپورٹ مل جائے، جنت کا ٹکٹ مل جائے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی کی غلامی کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، تو بس پھر جاؤ سیدھے جنت کی ہمیشہ کی زندگی۔ زندگی تو وہ ہے جہاں موت ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، لڑائی ختم، بھوک ختم، فقر و فاقہ ختم، حالات کا ہیر پھیر ختم، ہمیشہ زندہ، موت نہیں، ہمیشہ جوانی، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ صحت، بیماری نہیں، ہمیشہ مال و دولت، کبھی فقر و فاقہ نہیں۔ پیشاب سے پاک کر دے گا اللہ، پاخانے سے پاک کر دے گا اللہ، تھوک سے پاک کر دے گا اللہ۔ ہم 33 سال کی عمر پر فل سٹاپ لگا دے گا، ٹائم سوئچ آف کر دیا جائے گا، ٹائم کو موت آ جائے گی، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک دن سب کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ حال پوچھے گا، ایک ایک کا۔ کتنے ارب لوگ ہوں گے، مرد عورت، ایمان والی عورتیں مرد، ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو۔ یہ 3 لفظ سب سے پوچھے گا، عورتوں کے بھی نام لے کر، مردوں کے بھی نام لے کر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں جنت کا نغمہ سنو، سب کہیں گے یا اللہ ضرور سنائیں۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ، اور جنت کے درختوں سے کہے گا ساز بنو، اور ہوا سے کہے گا وہ میوزیشن بنے گی۔ تو ہوا انسٹرکشن دے رہی ہوگی، اور درختوں کی ٹہنیاں، پتے وہ انسٹرومنٹ بن چکے ہوں گے، اس سے ساز اور آواز کا ایک جوڑ ہوگا، اور اس کے نیچے جنت کی عورتیں گائیں گی، حوریں۔ وہ اللہ نے ان کو ایسا گلا دیا ہے کہ وہ سمندر میں تھوک ڈال دیں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، تو اس میں مست ہوں گے۔ تو اللہ ان کو اشارہ کرے گا، پھر ان سے کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے اچھا یا اللہ اس سے اچھا ہے؟ کہنے کہ ہاں، داؤد آؤ میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ۔ داؤد کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو یا جبال اوبی معہ، قرآن بتا رہا ہوں، پہاڑ ایسے ایسے جھومتے تھے، پہاڑ۔ تو کیا ہوگا؟ وہ ایک گویا، وہ پکے راؤں کا دور تھا، وہ گا رہا تھا، لوگ اٹھتے جا رہے تھے۔ جب سارے ہی اٹھ گئے، ایک بیٹھا رہا، کہنے لگا تو ہے سچا میوزک دا جانن والا۔ کہ سرکار میں تے لاؤڈ سپیکر والا جس لیے فارغ کرو گے۔ تو اللہ کہے گا داؤد میرا نغمہ سنا۔ داؤد کی آواز حوروں سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ پھر اللہ اشارہ کرے گا
فل اسٹاپ، اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے یا اللہ؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، آ جا میرے بندے بندیوں کو سنا۔ تو آپ کی آواز پر جنت بھی جھومنے لگ جائے گی۔ تو ایک موقع پر اللہ ان کو چپ کرا کر کہے گا اب اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا کیا ہے؟ اب کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، اب میں تمہیں سناؤں گا۔ تو ابھی اللہ سامنے نہیں آیا ہوگا، تو اللہ جنت کے بڑے مینیجر رضوان سے کہے گا رضوان پردے ہٹا دے، میرے بندے میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں۔ اس مجمع میں سارے نبی موجود ہیں، ساری امتیں ہیں، اللہ کو سوائے ہمارے نبی کے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ تو جب وہ پردے ہٹیں گے اور میرا رب قرآن پڑھے گا تو اس وقت ساز نہیں بجیں گے، ہر چیز خاموش۔ آج فرشتے بھی اللہ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اور مرد عورت بھی اللہ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی اللہ کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں، اور اللہ قرآن سنائے گا اور ساز و آواز تھم جائیں گے، اور اللہ کی آواز پر ساری جنت کا تنکا مست ہوگا، اور بندے بندیاں بے خود ہو کے مدہوش ہوں گے کہ ایک دم اللہ خاموش ہوگا۔ تو کہیں گے یا اللہ زدنا، اور سنا۔ اللہ کہیں گے تمہیں پتہ ہے تمہیں میرے پاس بیٹھے لاکھوں سال ہو چکے ہیں؟ کہیں گے لاکھوں سال؟ ہمیں تو لگتا ہے لاکھوں منٹ بھی نہیں ہوئے، آپ لاکھوں سال کہہ رہے ہیں، چونکہ ٹائم تو ہوگا نہیں ہے۔ کہیں گے نہیں یا اللہ بس تیرا نغمہ سننا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ حوریں یہاں اس محفل میں نہیں ہوں گی، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گی۔ تو وہ کہیں گی وہ تمہاری حوریں کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ ہم اداس ہو گئے ہیں کہیں اپنے خامدوں سے۔ وہ کہنے لگے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، تیرا دیدار چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ایسا کرو، جمعے آ جایا کرو، ہر جمعے ہماری تمہاری محفل ہوگی، ہمارا تمہارا دیدار ہوگا۔ تو جنت والوں کو کسی چیز کا انتظار نہیں ہوگا سوائے جمعے کے کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور یہ دن 24 گھنٹے کے نہیں ہوں گے، 1000 سال کا ایک دن ہوگا، لیکن وہ یوں گزر جائے گا۔ چونکہ ٹائم کوئی نہیں ہوگا، ٹائم آف ہے، تو پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، میں بھی گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم ہمارے اوپر گزر رہا ہے تو ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہاں محسوس نہیں ہو۔ پھر اللہ کا دیدار، تو جنتی کہیں گے اچھا یا اللہ ایک تو مہربانی کر، ہم لندن میں تیری نمازیں تو پڑھتے تھے پر ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، یا اللہ ٹکریں مارتے تھے، تو پھر اللہ نے ہدایت دی تو یہ راستہ دکھایا، ورنہ ہم تو کفر کے راستے پر تھے۔ تو کہیں گے یا اللہ ایک مہربانی کر، ایک سجدے کی اجازت دے۔ جو دنیا میں نمازیں پڑھی نا وہ بڑی پھیکی تھی، تو آج تیرا حسن دیکھا ہے تو ہمیں تو جنت بھی پھیکی لگ رہی ہے۔ ایک سجدہ، ایک رکعت بھی نہیں، 2 رکعت تو بڑی بات ہے، ایک رکعت، صرف ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے ایسے دیکھتے 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 زمین پہ جانا چاہتے ہیں۔ ہائے اللہ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کہے گا میرے بندو، میری بندیو، لندن میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، میں مالک تھا اور تم غلام تھے، تو تمہارے ذمے میری عبادت تھی۔ اب جب تم میرے مہمان خانے پر آئے ہو تو تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور میزبان مہمان سے کام نہیں لیتا ہے۔ کیا کمال! جیسے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ کھانا کتنے کھاونا کتوں لینا ہے، کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے میزبان آپ کے لے کے آ کے کھوا کے تو آپ ہی بانڈے چاہ کے لایا جانا۔ تو اللہ کہے گا وہ کیا مزے کا وقت ہوگا۔ اللہ کہے گا تم لندن میں میرے غلام تھے، باندیاں، اور میں آقا سردار، اب تم میرے مہمان ہو،
اور میں میزبان ہوں، بھلا مہمان سے کام لیا جاتا ہے؟ کوئی کتنا ہی بخیل ہو، مہمان